الطارق کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام الطارق ہے، جو کہ اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ اور طارق سے مراد کیا ہے، اس کی وضاحت بھی اللہ رب العالمین نے خود ہی ارشاد فرما دی ہے۔ مکی صورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 86 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 26 ہے۔ سورۃ البروج سے پہلے یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں عام طور پر سورۃ البروج، سورۃ الطارق، سورۃ الاعلی یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ سورۃ مبارکہ 17 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ سابقہ صورتوں کی طرح اس سورۃ مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے آخرت کا ہی ذکر کیا ہے۔ 2 چیزیں اہم ہیں، ایک انسان کی ابتدا اور ایک انسان کی انتہا۔ اللہ پاک نے 30ویں پارے کی ان آخری صورتوں میں بالخصوص ان دونوں چیزوں کا ہر صورت میں تقریباً ذکر کیا۔ انسان کی ابتدا کیا ہے اور انسان کی انتہا کیا ہے۔ اور دنیا کے اندر میرے محترم دوستو، جو انسان اپنی ابتدا کو بھول جاتا ہے وہ اکثر غلط فہمیوں کا شکار ہو کر رب العالمین سے ٹکرانے لگ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی پیدائش کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری تخلیق کیسے ہوئی، ہم پیدا کہاں سے ہوئے، ہماری حیثیت کیا ہے، تو پھر شاید کبھی ایسی نوبت نہ آئے کہ ہم اللہ سے ٹکرائیں۔ اس لیے ان صورتوں میں اللہ پاک نے خاص طور پہ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، پیدا کس چیز سے ہوئے، اور پھر اسی کے ساتھ اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ جو رب العالمین ایک قطرہ آب سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ابتدا میں قسم اٹھاتے ہیں، فرمایا والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو نمودار ہونے والے کی۔ الطارق کا معنی وہ چیز جو رات کو آئے، رات کو بے ٹائم آنے والے مہمان کو بھی طارق کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ، شاعر لوگ اپنے محبوب کے خیالات جو رات کو امڈ آتے ہیں ان کو بھی طارق کہتے ہیں۔ یہاں طارق سے مراد کیا ہے؟
اللہ پاک نے خود ہی آگے سوال کیا، وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا معلوم کہ طارق کیا چیز ہے؟ آپ کو کیا پتہ طارق کیا چیز ہے؟ پھر اس کی وضاحت خود فرما دی، النجم الثاقب، طارق ایک انتہائی روشن ستارے کا نام۔ رب العالمین نے یہاں کسی خاص ستارے کا تذکرہ نہیں کیا، النجم ہر ستارے کو کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے مفسرین کرام رحمہم اللہ کی ایک جماعت وہ یہ کہتی ہے کہ رات کو آسمان پہ چمکنے والے سارے ہی ستارے اس سے مراد ہیں۔ ستارے دن کے وقت بھی موجود ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے سورج کی روشنی کی وجہ سے۔ اسی طرح رات کو جب اندھیرا چھاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے تو یہ ستارے چمکنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس قسم سے اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ انسان، تیرے اعمال بھی، زندگی بھر کے کرتوت بھی، زندگی بھر کے اچھے برے سب اعمال وہ محفوظ ہیں، اگرچہ ابھی نظر نہیں آ رہے، لیکن جب قیامت کا سورج طلوع ہوگا، جب دنیا کا سورج غروب ہوگا اور قیامت آئے گی تو پھر یہ تیرے اعمال بھی نظر آنے لگ جائیں گے۔ تو گویا انسان کو توجہ ان قسموں سے اللہ پاک نے آخرت کی طرف دلائی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں النجم سے مراد ثریا ستارہ ہے، جو ستاروں میں بہت دور اور بہت چمکدار۔ تو بہرحال عام ستارہ مراد ہو یا کوئی خاص ستارہ، مقصد یہی ہے کہ دن کے اجالے میں ستارے پوشیدہ رہتے ہیں، اسی طرح انسان کے اعمال زندگی کے اندر چھپے ہوئے رہتے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی اور جس طرح سورج کے ڈوبنے کے بعد ستارے نظر آنے لگ جاتے ہیں تو قیامت کے بعد انسان کے اعمال بھی نظر آنے لگ جائیں گے۔ تو اگر انسان سوچے کہ میرے اعمال کیسے نظر آئیں گے، کون ان کو لکھتا ہے، کون ان کو محفوظ کرتا ہے، تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر جان پر، ہر نفس پہ، ہر انسان پہ کوئی نہ کوئی حافظ موجود ہے۔ ایک حافظ یا کئی حافظ ہر جان پہ موجود۔ یہاں ترکیب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ان نفی کے لیے ہے اور لما یہ قبیلہ حذیل کی زبان میں استثناء کے لیے الا۔ اب ترجمہ یہ بنے گا کہ نہیں ہے کوئی نفس مگر اس پر حافظ موجود ہے۔ حافظ کے بھی دو معنی ہیں، ایک حافظ کا معنی لکھنے والے، کاتب، تو وہ کاتب ایک نہیں، دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کرامن کاتبین، وہ لکھنے والے معزز فرشتے کئی ہیں۔ تو دو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں جو باری باری آتے ہیں، فجر میں آئے عصر میں چلے گئے، عصر میں آئے فجر میں چلے گئے۔ یہ کرامن کاتبین جو اعمال کی حفاظت کرنے والے، یہ ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ اور حافظ سے مراد حفاظت کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ معنی بھی صحیح ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ہر وقت اللہ رب العالمین نے حفاظت کرنے والے فرشتے لگائے ہوئے۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک وقت میں 160 فرشتے موجود ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہر اس مصیبت، بلا، تکلیف سے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی نہیں ہے۔ اگر وہ نہ حفاظت کرے تو یہ انسان پاگلوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے۔ اور علماء نے اس کی مثال ایسے دی ہے کہ جیسے کہیں شہد بن رہا ہو یا کہیں گڑ بن رہا ہو تو وہاں پہ مکھیوں کو ہٹانے کے لیے ایک شخص کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ پنکھا یا کوئی چیز لے کر ان کو ہٹاتا رہتا ہے کہ یہ نہ شہد میں چلی جائے۔ اسی طرح اللہ پاک نے
فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں کو میرے بندوں سے دور رکھنا۔ ہاں جو مقدر نصیب میں لکھی ہو وہ بہرحال آ کے ہی رہتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو ایک آنکھ ہے ہماری، ایک آنکھ پہ 7 فرشتے اس آنکھ کی حفاظت کے لیے مقرر، جو ہر وقت انسان کی آنکھ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال حافظ سے مراد اعمال لکھنے والے فرشتے ہوں تب بھی ہر وقت ہر انسان کے ساتھ موجود ہے، حافظ سے مراد حفاظت کرنے والے ہوں تب بھی ہر وقت ہر انسان کے ساتھ اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ اللہ پاک اس کے بعد انسان کو اس کی تخلیق یاد دلاتے ہیں۔ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے مما خلق، کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا، اپنی تخلیق پہ غور کرے۔ پھر خود ہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ خلق من ماء دافق، اس کو پیدا کیا گیا ایک ٹپکنے والے پانی کی بوند سے، اس سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو انسان کی پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، یعنی پشت اور سینے کا مطلب کہ انسان کے پورے وجود سے وہ پانی نکلتا ہے، کیونکہ انسان کی تخلیق میں یہ مادہ کام آتا ہے۔ تو باپ اور ماں کے اس نطفے سے اللہ پاک انسان کے جسم کے ہر عضو کو تخلیق کرتا ہے۔ اس قطرہ آب کے اندر انسان کے وجود کے ہر حصے کا ایک بیج موجود ہے، اور اسی سے اگلے انسان کے جسم کا ہر عضو بنتا ہے۔ تو گویا پورا جسم مراد ہے، اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وہ علماء تفاسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان کے پورے وجود سے یہ قطرہ آب نکلتا ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی۔ اب انسان ذرا اپنی پیدائش پہ غور کرے، ہے کیا چیز، کیا بدی اور کیا بدی کا شوربہ، اور بنگے کس سے لیتا ہے کیا تیری حیثیت۔ اللہ پاک اسی بات کو دلیل بنا کر فرماتے ہیں کہ جو اللہ اس طرح ایک پانی کی بوند سے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، انہو علی رجعہ لقادر، پکی بات ہے کہ وہ اس کو دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر، اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ جو پہلی دفعہ انسان کو بنا سکتا ہے، کہیں کی خوراک، کہیں کا پانی، کہیں کے دانے، کہیں کا اناج، کہیں کا چارہ، کہیں کی جو ہے وہ کچھ چیزیں، ان سب کو جوڑ کر ایک انسان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اس انسان کو مار کے، بکھیر کے، مٹی میں ملا کے دوبارہ زندہ بھی کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا۔ تو فرمایا کہ وہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور کس دن کرے گا؟ یوم تبلی السرائر، جس دن سب بھید کھول دیے جائیں۔ آج ہر انسان پردے کے اندر ہے، کس نے کیا کیا کسی کو پتہ نہیں۔ میری رات کہاں بیتی آپ نہیں جانتے، آپ کی راتیں کیسی گزری میں نہیں جانتا۔ ان بھیدوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اور اس دن فرمائے سب بھید کھول دیے جائیں گے، سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے، اور پھر انسان دنیا کے اندر بھید کھل جائے، راز کھل جائے، لیک ہو جائے، کبھی ان کو چھپا لیتا ہے، کبھی ان کو جو ہے وہ اپنا جتھا گروہ لے کر ان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، کسی انسان کے پاس نہ تو قوت ہوگی کہ ان بھیدوں کو بند کر سکے، اور نہ کوئی مددگار ہوگا کہ ان بھیدوں کو چھین سکے۔ یعنی وہ راز، وہ ایسے بھید ایسے کھلیں گے کہ انسان نہ ان کو بند کر سکے گا نہ ان کو چھین سکے گا۔
اللہ پاک اپنی ستاری والے پردے میں اپنی محبت اور مغفرت کے ساتھ ہماری بخشش اور نجات کے فیصلے فرما دے، ورنہ دن ایسا ہے کہ جس دن سب کیا کرایا سامنے آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس دن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے ہمارا اعمال نامہ جب کھلے تو وہ خوشبودار اعمال نامہ ہو، وہ اعمال سے سجا ہوا اعمال نامہ ہو، اس میں تلاوت ہو، اس میں نماز ہو، اس میں ذکر اذکار ہو، اس میں درود پاک ہو، اس میں مخلوق خدا کی ایثار، محبت، مودت اور خیال رکھنا ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس میں ظلم، ستم، تکبر اور اس میں جو ہے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں وہ اس اعمال نامے سے پھوٹے اور ان کی بدبو نکلے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے تھیلے میں کیا ڈالیں، میرے تھیلے کے اندر کون سے اعمال جائیں۔ اس دن ورنہ تھیلا کھلے گا تو ایسا نہ ہو کہ میرے تھیلے کی بدبو پورے میدان حشر میں پھیل جائے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو فرمائے کہ اس کا وقت کیا ہے؟ وہ اب وقت ہے۔ اب انسان جب تک سانس کی ڈور چل رہی ہے اپنے آپ کو محفوظ کرے، اپنے اعمال اچھے بنائے، آخرت پہ یقین رکھے، اور آخرت پہ یقین رکھنے والا ہمیشہ سیدھی راہ پہ چلے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔